بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی نشر الاصابع عند التکبیر۔ تکبیر تحریمہ کے وقت انگلیاں کھلی رکھنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ انگوٹھوں کا سرا کانوں کی لو کو چھو رہا ہو اور گٹے کندھوں کے برابر ہوں اور انگلیوں کا بالائی سرا کانوں کے بالائی کنارے تک پہنچ رہا ہو۔ اس طرح رفع یدین کے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں اور مٹھی کو بند کر کے نہیں رکھنا، مٹھی کو کھول کے رکھنا ہے، اور اس طرح مٹھی کو کھولنا ہے کہ ہاتھ کی پوری سمت قبلہ شریف کی جانب ہو جائے، ہتھیلی کی سمت بھی قبلہ کی جانب ہو اور انگلیوں کا رخ بھی قبلہ شریف کی جانب ہو۔ اس طرح رفع یدین کرنا ہے اور انگلیوں کو نہ ہی تکلف کے ساتھ کھولنا ہے اور نہ ہی تکلف کے ساتھ انگلیوں کو بند کرنا ہے۔ تکلف کے ساتھ زور دے کر انگلیوں کو آپس میں جوڑنا بھی نہیں ہے اور تکلف کے ساتھ انگلیوں کو دور بھی نہیں کرنا، انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے، لیکن اس طرح رفع یدین کرنا ہے کہ پورے کی پوری ہتھیلی اور انگلیوں کا رخ قبلہ شریف کی جانب ہو جائے۔ اس سلسلہ میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا اور اس باب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت تکبیر فرماتے تو آپ اپنی انگلیوں کو کھول کر رکھتے، یعنی مٹھی بند نہیں ہوتی تھی، مٹھی کھلی ہوتی تھی۔ اس طرح آپ رفع یدین کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے یہ کئی طریق سے آئی ہے۔ ایک طریق کے اندر یحییٰ بن یمان ہے، انہوں نے نشر کا لفظ لایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت تکبیر فرماتے تھے تو نشر اصابعہ، اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے، اور باقی جتنے بھی راوی روایت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے مد کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کان اذا دخل فی الصلاۃ رفع یدیہ مدا، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت نماز کے اندر داخل ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی جانب اٹھاتے تھے، مدہ درا حال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کھلا ہوتا تھا، یعنی مٹھی بند نہیں ہوتی تھی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن یمان نے جو نشر کا لفظ استعمال کیا یہ خطا ہے، صحیح یہاں پر لفظ مد ہے، یعنی نشر کا لفظ درست نہیں ہے۔ اور پھر اپنی تائید میں عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کا قول بھی پیش کیا ہے کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن یمان نے یہاں پر نشر کا لفظ استعمال کر کے خطا کیا ہے، صحیح لفظ مد ہے، نشر نہیں ہے۔ اور یہ امام ترمذی اور آپ کے استاد نے نشر کا لفظ خطا کیوں سمجھا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے نشر اور مد کے مابین فرق سمجھا ہے۔ امام ترمذی اور آپ کے استاد کہتے ہیں کہ نشر کا معنی ہے انگلیوں کو تکلف کے ساتھ کھولنا، انگلیوں کو جدا جدا کرنا، اس کا معنی ہے نشر، اور مد کا معنی ہے مٹھی کو کھولنا۔ مٹھی بند کرنا ضم کہلاتا ہے اور مٹھی کھول کے رکھنا مد کہلاتا ہے، اور انگلیوں کو تکلف کے ساتھ جدا کرنا یہ نشر ہے۔ تو یحییٰ بن یمان نے اپنی روایت کے اندر نشر کے لفظ استعمال کیے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکلف کے ساتھ اپنی انگلیاں نہیں کھولتے تھے، فقط مٹھی کھول کے رکھتے تھے۔ تو اس بنا پر امام ترمذی اور آپ کے استاد نے یحییٰ بن یمان کی روایت کو خطا کہا ہے، یعنی اس روایت کے اندر کہتے ہیں کہ یحییٰ بن یمان کو خطا لگی ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ یحییٰ بن یمان کو یہاں پر خطا نہیں لگی، انہوں نے نشر اصابعہ کا لفظ لایا ہے اور باقی راویوں نے مد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو مد اور نشر ایک ہی چیز ہے۔ مٹھی بند کرنا یہ ضم کہلاتا ہے اور مٹھی کھول کے رکھنا اس کو مد اور نشر کہتے ہیں،
اور انگلیوں کو تکلف کے ساتھ جدا کرنا یہ فرق ہے۔ امام احمد بن حنبل کا فرمان المغنی کے اندر ابن قدامہ نے نقل کیا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مٹھی بند کرنا ضم ہے اور مٹھی کھولنا مد اور نشر ہے۔ یعنی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مد اور نشر یہ دونوں مترادف ہیں۔ جب یہ دونوں مترادف ہیں تو لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یحییٰ بن یمان کو خطا لگی ہے، کیونکہ انہوں نے نشر کا لفظ استعمال کیا ہے اور باقیوں نے مد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو مد اور نشر کا ایک ہی معنی ہے۔ اور جس طرح امام ترمذی نے سمجھا ہے کہ انگلیوں کو تکلف کے ساتھ کھولنا یہ نشر کا معنی ہے، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ معنی نہیں ہے نشر کا، نشر اور مد دونوں مترادف ہیں، مٹھی کو کھولنا مد اور نشر کہلاتا ہے اور انگلیوں کو تکلف کے ساتھ کھولنا یہ فرق کہلاتا ہے۔ تو لہذا یحییٰ بن یمان کی روایت کے اندر جو نشر کا لفظ آیا ہے یہ خطا نہیں ہے۔ تو امام ترمذی اس روایت کی سند بیان فرماتے ہیں، حدثنا قتیبہ وابو سعید اشج قال یحییٰ بن الیمان عن ابن ابی ذئب عن سعید ابن سمعان عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا کبر للصلاۃ نشر اصابعہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں مجھے میرے استاد قتیبہ نے اور میرے دوسرے استاد ابو سعید اشج نے، ان دونوں استادوں نے بیان کیا اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں یحییٰ بن یمان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی ذئب سے، وہ سعید بن سمعان اور سمعان، سین پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے تکبیر فرماتے تھے تو نشر اصابعہ، آپ اپنی مٹھی کو کھول دیتے تھے، یعنی ہاتھ کو بند کر کے آپ رفع یدین نہیں فرماتے تھے بلکہ ہاتھ کو پورا کھول کر رفع یدین فرماتے تھے۔ یحییٰ بن یمان یہ صدوق راوی ہے لیکن کثیر خطا کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے ان کے متعلق کہا لیس بحجہ، ابن مدینی نے کہا صدوق تغیر حفظہ، اور یہ روایت کرتے ہیں ابن ابی ذئب سے، ابن ابی ذئب ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، فاضل ہیں، من السابعہ، ساتویں طبقے سے، اور یہ روایت کرتے ہیں سعید بن سمعان سے، یہ ثقہ راوی ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت نماز شروع فرماتے تھے تو رفع یدین کرتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو کھولتے تھے، یعنی مٹھی بند نہیں ہوتی تھی اور انگلیاں جھکا کر نہیں رکھتے تھے، ہاتھ کو پورا کھول کر آپ رفع یدین فرماتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابی ہریرہ قد رواہ غیر واحد عن ابن ابی ذئب، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو متعدد راویوں نے ابن ابی ذئب سے روایت کی ہے، اور وہ سعید بن سمعان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا دخل فی الصلاۃ رفع یدیہ مدا، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے اندر داخل ہوتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے، درا حال ہے کہ آپ کی مٹھیاں کھلی ہوتی تھی، ہاتھ کھلے ہوتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں وہو اصح من روایت یحییٰ بن الیمان، یہ یحییٰ بن یمان کی روایت کی بنسبت زیادہ صحیح ہے، اور فرماتے ہیں کہ ابن یمان نے اس حدیث کے اندر خطا کی ہے، اور پھر اپنی تائید کے اندر عبداللہ بن عبد الرحمن کی روایت لاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عبد المجید حنفی نے بیان کیا، اور وہ ابن ابی ذئب سے روایت کرتے ہیں، وہ سعید بن سمعان سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رفع یدیہ مدا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی انگلیاں کھول کر رکھتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں قال عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے فرمایا وہذا اصح من حدیث یحییٰ بن الیمان، یہ یحییٰ بن یمان کی حدیث کی بنسبت زیادہ صحیح ہے، وہ حدیث یحییٰ بن الیمان حتون،
اور یحییٰ بن یمان کی جو حدیث ہے وہ خطا ہے، ان سے خطا ہوئی ہے، انہوں نے نشر کا لفظ استعمال کیا ہے جبکہ صحیح مد ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکلف کے ساتھ انگلیاں کھولتے نہیں تھے، فقط مٹھی کو کھولتے تھے۔ لیکن یہ امام ترمذی رحمہ اللہ اور آپ کے استاد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کا یہ کہنا کہ یحییٰ بن یمان کو یہاں پر خطا لگی ہے، انہوں نے نشر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے جو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مد اور نشر دونوں مترادف ہیں، دونوں کا معنی ہے ہاتھ کھول کے رکھنا۔ انگلیاں تکلف کے ساتھ کھولنا یہ نشر نہیں ہے، انگلیاں تکلف کے ساتھ کھولنا یہ فرق کہلاتا ہے، جبکہ انہوں نے فرق کا لفظ استعمال نہیں کیا، نشر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور نشر اور مد دونوں مترادف ہیں۔